والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر سامعین گرامی قدر بزرگوں نوجوان واحد ساتھیوں بحمد اللہ و بفضل اللہ اللہ رب العزت کی فضل سے آپ حضرات کے ساتھ دوسری مرتبہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے. میرے برادر مکرم جرنیل توحید و سنت تلمیذ امام انقلاب حضرت مولانا علامہ عمران سیدی صاحب حافظہ اللہ دی محبت جو میری اور آپ کی ملاقات کا ذریعہ بنی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی زندگی میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی اولاد میں اللہ اپنی رحمت و برکتوں کے نزول فرمائے. چند منٹ آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کے نواسے اور نبی علیہ السلام کے جو سسر ہے ان کا تعلق اور رشتہ داریاں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے ساتھ بھی محبت ہونا مسلمان کے لیے ضروری ہے. آج اسلامی مہینے کی 10 تاریخ اس مہینے میں اس تاریخ کو
شخص کی شہادت نہیں ہوئی۔ میرے نبی کے نواسے امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کے صاحبزادے جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہینے کی 10 تاریخ کو شہادت ہوئی۔ میرا ایمان ہے اور میرے اکابرین کا یہ ایمان ہے، جس طرح نبی علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیں محبت ہے، اسی طرح ہمیں سیدنا حسین کے ساتھ بھی محبت ہے۔ بولو بے شک ہم حسینی ہیں، ہم حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، اور اس دور میں اگر کوئی ابو بکر سے محبت کرے، حسین سے محبت نہ کرے، تو بھی مسلمان نہیں۔ آؤ تجھے آج ابو بکر صدیق اور حضرت حسین کے تعلق بتاتا ہوں کہ ان کی رشتہ داریاں کیا تھی۔ ایک بات کہتا چلوں، لوگ کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق کی نبی کے نواسوں کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ میں یہ بات کہتا ہوں، لوگوں جس گھر کے اندر، جس گھر کے سین میں، جس گھر کے برانڈے میں، جس گھر کے جوبن میں ابو بکر عمر کے نام کے بچے ہوں، وہ دشمنوں کے گھر نہیں ہوتے، وہ سجنوں کے گھر ہوتے ہیں، وہ سجنوں کے گھر ہوتے ہیں۔ آؤ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 2 صاحبزادے نہیں، صرف 2 صاحبزادے نہیں، استاد موجود ہے، علماء بھی اندر موجود ہیں۔ بڑی مضبوطی سے بات کرنے لگا ہوں، میں کسی تاریخ کا نہیں، میں اللہ کے رسول کی زبان کا حوالہ دوں گا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 2 صاحبزادے نہیں، صرف 2 صاحبزادے نہیں، حضرت علی کے 9 اور بھی صاحبزادے ہیں، جن کا نام سیدنا ابو بکر بن علی، سیدنا عمر بن علی، سیدنا عثمان بن علی، میرے نبی کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی مرتضیٰ کے 9 بیٹے ہیں۔ آج یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کربلا میں صرف حضرت حسین کی شہادت ہوئی، نہیں، آؤ تاریخ کی کتابیں اٹھاتے ہو اور علم کی کتابیں، قرآن اور نبی کے رسول، نبی کی حدیث کا مطالعہ کرو اور حضرت علی کے قول کا مطالعہ کرو، امام زین العابدین کے قول کا مطالعہ کرو۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت حسین کے ساتھ شہید ہونے والے ہمارے 9 چچا بھی تھے، کربلا میں 9 بھی تھے، 9 حضرت علی کے بیٹے اور شہید ہوئے۔ بات اور طرف جا رہی ہے، صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں، صرف حضرت حسین شہید نہیں ہوئے، بلکہ ابو بکر نام کا بھی بیٹا علی کا شہید ہوا، عمر نام کا بھی بیٹا علی کا شہید ہوا کربلا میں، اور امام زین العابدین خود بتاتے ہیں کہ میرے 9 چچا بھی شہید ہوئے۔ آؤ حضرت حسین اور حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق اور گہری محبت بتاؤں۔ ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے نکلے، دیکھا کہ حضرت حسن کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق نے حضرت حسن کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور کہا کہ حسن، تیری ساری صورت شکل میرے امام محمد رسول اللہ کے ساتھ ملتی ہے۔
جو دشمنی رکھے وہ علی کے بیٹوں کو کندھے پہ نہیں بٹھاتا، دشمنوں کے بچوں کو کندھے پہ نہیں بٹھایا جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضرت علی مسکرا پڑے، میں نے کندھوں پہ اس لیے بٹھایا کہ میں نے حسن و حسین کے رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار دیکھا ہے، کندھوں پہ سوار دیکھا ہے۔ یہ تو ابو بکر صدیق ہیں، جب ان کی محفل میں میرے نبی کے یہ دو شہزادے، یہ دو پھول ابو بکر کی محفل میں جب آتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے نبی کے نواسے آ رہے ہیں، یہ دونوں سردار آ رہے ہیں، یہ دونوں سردار آ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے اہل بیت سے دشمنی کی نہیں، اور اہل بیت میں ابو بکر صدیق کی بیٹی اما عائشہ صدیقہ بھی ہے، سیدہ خدیجہ بھی ہے۔ اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاؤں، اگر کسی آدمی کی بیوی فوت ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب فلاں کی اہلیہ فوت ہو گئی۔ اہلیہ کا مطلب ہوتا ہے گھر والی۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھر والی۔ تو سیدہ عائشہ بھی میرے نبی کی گھر والی، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، وہ بھی سیدہ فاطمہ کی ماں ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اما عائشہ صدیقہ بیٹھ گئی اور ماں فاطمہ بھی کہنے لگی میرا مقام بڑا ہے۔ ماں فاطمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نیک مرد کے ساتھ عورت کی شادی ہوتی ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی اور اسی کے ساتھ اسے جنت میں گھر ملے گا۔ تو ماں عائشہ فرماتی ہیں بیٹی مانتی ہوں تیرا مقام ہے، تو بیٹی ہے میں ماں ہوں، یہ بھی سن قیامت کے دن جنت میں جاتے وقت تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، میرے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوگا، محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوگا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ فاطمہ کو ماننے والوں تمہیں اما عائشہ صدیقہ کو بھی ماننا پڑے گا، اما عائشہ صدیقہ پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا۔ حضرت حسین سے محبت کرنے والوں تمہیں حضرت حسین کے امام ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرنی پڑے گی، تمہیں حضرت حسین کے امام عمر سے بھی محبت کرنی پڑے گی، تمہیں حضرت حسین کے امام عثمان غنی سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ آؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان نواسوں کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب افاقہ ہوا تو حضرت عمر نے وظیفے مقرر کر دیے، تو حضرت حسین کے لیے زیادہ رقم میں وظیفہ مقرر کیا، اور جب حضرت حسین حضرت عمر کی محفل میں آتے تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمنوں کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا، استقبال نہیں کیا جاتا۔ حضرت عمر جب حضرت حسین کو دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرے نبی کے نواسے ہیں، یہ میرے نبی کے نواسے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ دو حسن و حسین میرے پھول ہیں، جو ان کو دکھ پہنچائے گا اس نے محمد الرسول اللہ کو دکھ پہنچایا، جو ان سے محبت کرے گا اس نے حقیقی معنوں میں میرے ساتھ محبت کی ہے۔ پھر وقت آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا دور گزرا، سیدنا عمر فاروق کا دور گزرا، آتے ہیں خلیفہ ثالث مظلوم مدینہ
مظلوم مدینہ لوگوں کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 10 دن پانی بند کیا گیا۔ میں کہتا ہوں مظلوم مدینہ کی طرف دیکھو، جس نے اپنی جیب سے لگائے ہوئے پیسوں سے کنواں خریدا، 40 دن اس کنویں سے پانی بھی بند کیا گیا۔ جب شہید کیا گیا پیاسے دنیا سے چلے گئے، اور ان کا مقام بھی سنے۔ حضرت عثمان کا شہادت کا دن ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ملاقات ہوئی جمعے کے دن، خواب میں فرمایا عثمان تو نے دنیا میں روزہ رکھا، ہم تیرے ساتھ تیری انتظار کریں گے، افطار ہمارے ساتھ جنت میں ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ بندہ دنیا کے جانے کے بعد اس کی روح جنت میں جاتی ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد رسول اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی جنت میں، اور حضرت عثمان بھی حضرت حسین کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تم ان کی بڑی تعظیم کرتے ہو عثمان، ان کی بڑی قدر کرتے ہو۔ فرمایا کہ یہ میرے رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ پھر وقت آیا، آؤ علی اور عثمان میں دشمنی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو۔ جب حضرت عثمان پر حملہ ہوا، آپ کے گھر کو گھیرا گیا، منافقین نے گھیر لیا، تو اس وقت پانی دینے کے لیے بھی علی گئے، اور عثمان کے گھر کا پہرا دینے کے لیے بھی حسین ابن علی اور حسن بن علی گئے تھے۔ حضرت عثمان نے کو کہا، حضرت علی نے فرمایا میرا بھائی کوشش پوری کی ہے پانی دینے کی، ظالموں نے مجھے بھی زخم دیے، لیکن اس بات کا ثبوت دے کے جا رہا ہوں، یہ جو امامہ تیرے گھر میں پھینکتی ہے بتا دوں کہ علی تیرا سجن آیا تھا، ظالموں نے آنے نہیں دیا۔ پھر اپنے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ عثمان کے گھر کی رکھوالی کرو، عثمان کے پہرے دار بن جاؤ۔ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت حسین اور حضرت حسن پر ضرب لگائی، مارا اور کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے میرا بھائی عثمان کو شہید کیا گیا۔ اس لیے میرے دوستو، حضرت حسین کے ساتھ صحابہ سے محبت تھی، اور حضرت علی کے ساتھ دوسرے صحابہ کو محبت تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار یمن سے کپڑا منگوا کر تقسیم کیا، اور حضرت حسین کے لیے پھر اسپیشل طور پہ اپنے خادم کو بلایا، جاؤ اعلیٰ قسم کا کپڑا لا کے حسن و حسین کو دو، یہ میرے نبی کے 2 شہزادے ہیں، یہ دو۔ اور کون حسین؟ جنتی نوجوانوں کے سردار حسین۔ کون حسین؟ جب میرا نبی سجدے میں ہو، حسین اوپر آ کے بیٹھ جائیں، میرا نبی سجدہ لمبا کر دے، صحابہ سوال کرنے کہتے ہیں یا رسول اللہ سجدہ لمبا کیا، ہمیں شک پڑا کہ شاید کوئی بیماری لاحق ہو گئی یا آپ دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا دونوں باتیں نہیں، میرے اوپر حسین سوار تھا، میں کہتا ہوں جب تک میرے بیٹے کی خواہش پوری نہیں ہوتی میں سجدہ لمبا کرتا رہوں گا۔ وہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، تیرا کیا مقام ہے۔ ابو بکر بھی تیرا احترام کرے، عمر بھی تیرا احترام کرے، عثمان بھی تیرا احترام کرے، سیدنا امیر معاویہ بھی احترام کرے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ اپنے تخت پر موجود ہیں، حضرت حسن و حسین آئے، حضرت امیر معاویہ کھڑے ہو گئے اور آپ تخت سے اترے، حضرت حسین اور حضرت حسن کو سینے سے لگا کر آ کر اپنے تخت پہ بٹھا دیا اور کہا جاؤ جو غلام تھے قیمتی قسم کے تحفے لا کے حضرت حسن و حسین کو دو، یہ میرے نبی کے نواسے ہیں۔
یہ سے پتہ چلا کہ معاویہ کو حسن و حسین سے نفرت نہیں تھی، محبت تھی. جن سے محبت ہو ان کو کرسی پہ بٹھایا نہیں جاتا، اٹھایا نہیں جاتا، بٹھایا جاتا ہے. آج نفرت ہے تو کرسیوں پہ لڑ رہے ہیں. ایک کہتے ہیں مجھے ملے، اگر محبت ہو